کہا وقت گزرتا گیا، اس قوم والوں سے مجھے نفرت ہو گئی، اس قدر نفرت ہو گئی کہ یہ سارے کے سارے اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے کہیں حد تک جا سکتے ہیں، میں ان کی خدمت تو کر رہی ہوں، یہ مجھے تکلیف دیتے ہیں، اور انتظار تھی میں اب کہاں جاؤں، اس قوم والوں کو چھوڑ کے کہاں جاؤں، قبیلہ بھی نہیں ہے، لوگ بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کہاں جاؤں؟ لیکن میں کسی مسلمان اور کسی اہل ایمان اور کسی توحید پرست ایک یعنی قافلے کی منتظر تھی، اور راتوں کو مجھے نیند نہیں آتی تھی، اس دن سے میری نیند ختم ہو گئی تھی، میں راتوں کو جاگتی تھی، جس راستے سے قافلے والے گزرتے تھے میں وہاں اس راستے پہ جا کے بیٹھ جاتی تھی، قافلے والے آئیں گے میں ان کے ساتھ کسی اسلامی سلطنت یا کسی اسلامی جگہ پہ چلے جاؤں۔ ایک رات ایسی آئی، میں نے دور سے دیکھا لوگ آ رہے ہیں اور لائٹیں ان کے پاس تھی، روشنی ذرا ذرا مجھے معلوم ہوئی، میں بیٹھی رہی، اتنا میں یہ سارے کے سارے لوگ اپنے سواریوں پہ سوار ہو کے میرے قریب ہے، جیسے قریب پہنچے میں نے ان کی زبانوں سے ایک الفاظ سنے، یہ سارے کے سارے لوگ کہہ رہے تھے اسی اللہ کو پکار رہے تھے جس کو میں نے پکارا تھا، کوئی کہتا تھا سبحان اللہ، کوئی کہہ رہا تھا الحمدللہ، کوئی کہہ رہا تھا اللہ اکبر، کوئی کہہ رہا تھا قال اللہ، کوئی کہہ رہا تھا قال رسول اللہ، یہ لوگ یعنی اللہ تعالیٰ کو پکار رہے تھے، میں سمجھ گئی جس کو میں نے پکارا یہ اسی کو ماننے والے ہیں، میں قبیلے والوں کے ساتھ مل گئی اور یہ قبیلے والے لے کے مجھے مدینہ میں چلے گئے، مدینہ میں پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخصیت کا یہ نام لے رہے تھے قال رسول اللہ قال محمد، یہ کہہ رہے تھے، ہمارے ہاں یہ رواج تھا جس بڑے بندے کو جو بڑا بندہ ہمارے ہاں ہوتا تھا اس کا ذکر زیادہ کیا جاتا تھا، یہ لوگ قال رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول کو ملوں تو صحیح، مجھے پتا چلا کہ ان کا جو لیڈر ہے اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں ملنے کے لیے چلی گئی، اپنا واقعہ سنا رہے، میں ملنے کے لیے چلی گئی اور میں نے سارا واقعہ ان کو بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس عورت کا خامہ مسجد نبوی کے اندر لگا دیا جائے، قریبی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خیمہ موجود تھا، مسجد کے اندر خیمہ لگا دیا گیا اور صحابہ اکرام اس عورت کی بڑی تکریم کر رہے ہیں، بڑی عزت کر رہی ہیں، کھانے بھیج رہی ہیں، کہہ رہی ہیں دوپہر کا شام کا کھانا ہماری طرف سے آئے گا، عزت اور تکریم کر رہی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ خاتون مسجد کے قریب رہے گی اور مسجد کی صفائی بھی کرے گی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے واقعہ سنایا، اس کے بعد پھر کیا ہوا، چند دن گزرے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنانا مکمل ہو گیا، یہ عورت مسجد کے قریب رہتی تھی، آتی جاتی تھی، صحابہ اکرام اس کی خدمت کرتے تھے، ایک رات ایسی ہے یہ عورت فوت ہو گئی، صحابہ اکرام نے اس کو اٹھایا، جنازہ پڑھا، دفن کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ عورت جو حبشی عورت ہے مسجد کی صفائی کرتی ہے وہ نظر نہیں آ رہی کہاں جائے چلی گئی، لوگوں نے بتایا کہ وہ فوت ہو گئی تھی رات کو، ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے آپ نے خبر نہیں دی، مجھے نہیں بتایا، کہا آپ آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، ہم نے تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا، آپ نے کیا فرمایا دلونی علی قبرہا، حدیث آپ نے سنی ہوگی پہلے، دلونی علی قبرہا، اس عورت کی قبر کے متعلق میری رہنمائی کرے، بتائے آپ کو بتایا گیا اس کی قبر یہ، آپ گئے دعائیں کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا، واقعہ سنانے کا مطلب کیا ہے، اللہ رب العالمین کو جس نے پکارا، اس عورت نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کو پکارا، 2-3 کی بات ہی نہیں، ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ پکارا اللہ رب العالمین کو، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی پکار کو کیسے سنا، وقت زیادہ ہو گیا ہے، باتیں بہت زیادہ ہے، ایک مرتبہ اس عورت نے اللہ رب العالمین کو پکارا، تعلق بنایا اور عقیدہ توحید پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی کیسے داد رسی کی، کیسے اس کی مدد کی، اور ہم دعویٰ کرنے والے ہیں، عقیدہ توحید کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اور ہماری کنڈیشن اور صورتحال یہ ہے، وقت زیادہ ہے، آخری بات ہے آپ سمجھ لیں، بات بڑی اہم ہے، انسان کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپس میں تعلق کیا ہے، کبھی ہم نے سوچا اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہمارا ایسے ہے جیسے ہمارے باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، نسبی تعلق ایسے ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق نسبی نہیں ہے،
क्यों? अल्लाह ताला बाप से, बहन भाइयों से, औलाद से पाक है, नस्बी ताल्लुक नहीं है। बंदे का और अल्लाह ताला के साथ एक ही ताल्लुक है, एक ही ताल्लुक है, वो है अब्दियत का। इंसान आबिद है, माबूद अल्लाह ताला है, एक ही ताल्लुक है। अल्लाह ताला ने इस एक ताल्लुक की वजह से बंदा आबिद है, और एक ताल्लुक भी अल्लाह ताला के साथ ये निभा नहीं रहा। एक ही ताल्लुक है, एक ताल्लुक भी बंदा अल्लाह ताला के साथ निभा नहीं सकता। कभी मुश्किल आती है, कभी इसके दर सजदा, कभी उसके दर सजदा, कभी इसके बाद, कभी उसके बाद, एक ही ताल्लुक है। इस बंदे के ऊपर अफसोस है, एक ही ताल्लुक रब ताला के साथ है, वो आबिद का है, बंदा है, वो निभा नहीं रहा, और उससे उम्मीद इसने बड़ी बड़ी लगा के रखी है। ये बंदे के लिए लम्हा फिक्रिया है, सवालिया निशान है, और कोई ताल्लुक नहीं है। लोगों के साथ ताल्लुक हजारों है, रब ताला के साथ एक ही ताल्लुक है, वो आबिद का है, ये बंदा है, वो माबूद है। इस ताल्लुक को निभा ले, दुनिया भी अच्छी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। अभी वाकया आगे चलेगा, और ये अकीदा तौहीद अगले जुमे के अंदर यहां से शुरू करेंगे। अकीदा तौहीद है क्या, यहां से बात शुरू करेंगे। वमा अलैना